بھائیوں کا خون سفید ہو گیا، دل دہلانے والا واقعہ پیش آتا ہے۔ ہیڈ مرالہ کے پاس ایک گاؤں ہے، ڈنگر پورا۔ گاؤں کا نام صحیح رکھا کسی نے۔ کہتے ہیں نا، بچپن میں مل بانٹ کے جنہوں نے کھائی تھی ٹافیاں، بچپن میں مل بانٹ کے جو کھائی تھی ٹافیاں، تقسیم جائیداد میں سر کاٹ رہے ہیں۔ دونوں بھائی حاجی ملک اصغر اور حاجی ملک اکبر دونوں سعودی عرب میں ہیں۔ خوب پیسے کمائے، لیکن جو بھی پیسہ کماتے تھے اس کا انچارج تھا حاجی ملک اصغر۔ حاجی ملک اصغر بڑا بھائی تھا، کفیل بھی اس کی بات سنتا تھا، کفیل بھی اسی کی بات سنتا ہے جو اس کو پیسے دیتا ہے، منتھلی دیتا ہے۔ انہوں نے خوب پیسے کمائے، یہاں پہ پھر آخر میں ٹرالے بنا لیے، مشینری بنا لی۔ دونوں کا برابر کا حصہ تھا، دونوں بھائی پارٹنر تھے۔ اور وقت گزرتا رہا، جو حاجی ملک اصغر ہے اس کے ہیں دو بیٹے۔ ایک بیٹا سعودی عرب میں ساتھ ہی ہے، وہ ساتھ کام کرتا ہے، اور دوسرا بیٹا سیالکوٹ میں کوٹلی لوہارا میں کپڑے کی بڑی سی شاپ ہے، اس کی اپنی شاپ ہے۔ حاجی ملک جو اکبر ہے اس کی ہیں 7 بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں اس کا۔ یہ سوچا چلو جو کاروبار بن گیا، بیٹیوں کی شادی کر لوں گا۔ اور جب حاجی ملک اکبر کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو جو بڑا بھائی ہے اپنی بھتیجی کے جہیز کا سارا بندوبست وہ کرتا ہے، کہتا ہے فرنیچر جو ہے میری طرف سے، اور فرنیچر بننے پہ خرچہ آتا ہے 5 لاکھ۔ شادی ہو جاتی ہے، بیٹی اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ شادی کو ہو گئے 5 سال۔ اب بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، تنازع کھڑا ہو گیا، کیونکہ سارا بھائی جو بڑا تھا اس نے کاروبار سنبھال رکھا تھا، چھوٹا بھائی اسے پیسہ مانگتا ہے، وہ کہتا ہے تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، اس نے کب پیپر پہ لکھوا لیا تھا کہ سارا کاروبار بڑا ہے، بڑے بھائی کا ہے، وہ اس کا مسئول ہے۔ اور جب زیادہ جھگڑا ہوا تو بڑے بھائی نے کفیل سے کہہ کے چھوٹے بھائی کو خروج لگوا دیا۔ کفیل نے بھی نہیں دیکھا مسئلہ کیا کیا نہیں، کفیل کو پیسے ملتے تھے، اس کی بات سنی، چھوٹے بھائی خروج لگوا کے بھیج دیا پاکستان۔ اور جب پاکستان آ کے یہ بھی یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا پیسہ اس کے پاس، اس نے چھوٹے بھائی نے مستریوں کے پیچھے مزدوری کرنی شروع کر دی۔ ادھر بڑے بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، وہ دیکھتا ہے کہ چھوٹا بھائی ابھی بھی زندہ ہے، میں نے اس کے اوپر اتنا ظلم کیا ہے، اس نے خودکشی بھی نہیں کی۔ یہ نا اب چھوٹے بھائی کو فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے تیری بیٹی کی شادی پہ جہیز دیا تھا، اور میں نے جہیز میں فرنیچر دیا تھا، فرنیچر پہ خرچہ آیا تھا 5 لاکھ، مجھ کو وہ 5 لاکھ واپس چاہیے۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے یار تم نے تو اپنی بھتیجی کو دیا تھا۔ کہتا ہے کوئی بھائی کوئی بھتیجے نہیں ہے، سب مر گئے میرے لیے، میرا پیسہ واپس کر ورنہ تیرا وہ حال کروں گا پورا گاؤں دیکھے گا، میرے کو جانتا نہیں ہے۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا، ان دونوں کا باپ زندہ ہے، باپ نے بھی سمجھایا بیٹا پورا گاؤں تھو تھو کرتا ہے، تو کیسے کام کر رہا ہے، پہلے تو نے بھائی کو وہاں سے بھیج دیا، دونوں کا کاروبار تھا، تو نے کاروبار میں مل مار لیا۔ وہ کہتا ہے ابا تو بیچ میں مت بول، تجھے نہیں پتا یہ کتنا چلاک ہے، تیرے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کر کے نا آنکھوں بہا کے سچا بن جاتا ہے، میں جانتا ہوں اس کو۔ باپ کو نکال دیا بیچ میں۔ اب لوگ سنتے ہیں، لوگ بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں، پر اس کو شرم نہ آئی، وہ کہتا ہے مجھ کو 5 لاکھ واپس چاہیے اور چاہیے۔ اب یہ کہاں سے بندوبست کرے بیچارہ؟ جب دیکھا کچھ دن ہو گئے ہیں پیسوں کا بندوبست نہیں ہوا، وہ سعودی عرب سے بڑا بھائی چھٹی لگوا کے آ گیا گاؤں ڈنگر پورا میں، اور آتے جاتے جہاں کہیں بیٹھا ہوتا لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، اوئے میرے پیسے نکال، اوئے ادھر کہاں جا رہا ہے، اوئے پیسے لے کے آ، اوئے کر کے بلاتا، سارا گاؤں دیکھتا یار بڑا بھائی ہے، ذرا تمیز نہیں ہے، اور نہ سلسلہ چلتا رہا۔ چھوٹے بھائی نے پھر بڑا سوچا کیا کروں، خودکشی کر لوں اس سے اچھا، پر سوچتا تھا کہ باقی 6 بیٹیاں ہیں ان کا کیا بنے گا۔ پھر وہ جاتا ہے اپنی بڑی بیٹی کے سسرال میں، وہاں پہ جا کے اپنے سر پہ پگ تھی اتار کے پاؤں میں رکھتا ہے، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ سارے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ چوئی صاحب ہو کیا گیا، کیا مسئلہ ہے، یہ پگ سر پہ رکھے۔ کہتا ہے میں ذلیل ہو گیا ہوں، میں بھائی کیا ذلیل ہو گیا ہوں، میرے بھائی نے میری بیٹی کی شادی پہ جہیز میں 5 لاکھ کا خرچہ کیا تھا، وہ 5 لاکھ خرچہ کیا جہیز پہ، فرنیچر پہ، مجھ کو سارا فرنیچر واپس چاہیے۔ وہ کہتا ہے جو سا مسئلہ کیا ہے، وہ سارا واقعہ سناتا تفصیل سے ان کو۔ واقعہ سننے کے بعد ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے اپنی خرچے پہ ٹرک منگایا، ٹرک میں سارا جو فرنیچر تھا لوڈ کروایا۔ اب پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ٹرک میں لوڈ کرا کے فرنیچر پہنچتا ہے حاجی ملک اصغر کی کوٹھی میں۔ گاؤں میں بہت بڑی کوٹھی ہے، سب سے اونچی کوٹھی ہے حاجی ملک اصغر کی، اور پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا ارد گرد، شاید ابھی بھائی کو شرم آ جائے
تو بولے گا کوئی بات نہیں، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، میں نے تو دے دیا سو دے دیا، پر نہ، اس نے سارا فرنیچر چیک کیا، کوئی خراب تو نہیں ہے، کوئی ڈیمیج تو نہیں ہے، سارا فرنیچر اتار کے اپنی کوٹھی میں شفٹ کرا دیا۔ سارا گاؤں دیکھتا ہے، اور حاجی اکبر ایک سائڈ پہ نا بیچارہ سر دیکھے بیٹھا ہے، بیچارہ شرمندگی سے بیٹھا ہے۔ پورا گاؤں اکٹھا ہوتا ہے اس کے پاس، اسے کہتا ہے بھائی تو پریشان مت ہو، تیری بیٹی کا جہیز ہم پورا گاؤں والے مل کے بنوا کے دیں گے، تو پریشان نہ ہو۔ اب یہ حاجی اکبر جو تھا چھوٹا بھائی، یہ کہتا نا اب میں کسی کی مدد نہیں چاہتا، کہتے ہیں نا جل جاؤ کڑی دھوپ میں، جل جاؤ کڑی دھوپ میں خاموشی سے، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگ۔ اس نے بھائی سے مدد مانگی نہیں تھی، جب اکٹھے رہ رہے تھے، سلوک تھا، بھائی نے اپنی بھتیجی کو جہیز میں فرنیچر منگوا دے دیا، خرچہ آیا 5 لاکھ، وہ واپس لے لیا۔ اب وہ ڈرتا ڈرتا پورے گاؤں سے مدد نہیں لے رہا۔ اللہ تعالیٰ اس بھائی پہ اپنی جناب سے کوئی غائبانہ مدد فرمائے تاکہ دوبارہ سرخرو ہو سکے۔ اب اسی بھی ابھی بھی 6 بیٹیاں اس کی گھر بیٹھی ہیں، اور بیٹیوں کے باپ کا نا راتوں کو نیند نہیں آتی، وہ بیچارہ جس کے بھائی نے سارا کاروبار بھی چھین لیا ہو، کاروبار بھی سانجا تھا، کفیل اس کے ہاتھ میں تھا۔ بس ہمارے ملک میں نا چھوٹے چھوٹے خدا بہت سے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے خداؤں سے سب کو محفوظ رکھے۔ یہ سچا واقعہ ہے، ہیڈ مرالہ کے پاس گاؤں ہے ڈنگر پورا۔ اگر کوئی اس علاقے کا بندہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کمنٹ